والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پیام فاطر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں اس مہینے کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم موقع پر اور واقعے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ ہے اور 7 ستمبر ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ تاریخ دراصل عقیدہ ختم نبوت سے ایک تعلق رکھتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کمزور اور ختم کرنے کے در پہ رہتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نشاط ثانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس بات کی پلاننگ کی گئی کہ مسلمانوں کے اندر رہ کر بجائے اس کے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کے مفہوم کو، اسلام کے معنی کو، اسلام کے عقائد کو ان مسلمانوں کے ذہنوں میں تبدیل کیا جائے یا قابل بحث بنا دیا جائے۔ اسی سازش کے نتیجے میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، اور پھر بہت طویل عرصے گزرنے کے بعد، اور اس تمام عرصے میں ایسے واقعات ہوتے رہے، لیکن آج خاص کر جس موقع اور جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں کہ انگریزوں نے یا اسلام دشمن طاقتوں نے جو پودا کاشت کیا تھا قادیان میں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، یہ وہ شخص جو 1839 میں پیدا ہوا اور 1901 میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت کی حیثیت اور اہمیت کس قدر اہم ہے کہ قرآن مجید تمام دلائل اس پر پیش کرتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، آخری کتاب نازل ہو چکی ہے، وہی جس قدر اور جتنی دینی تھی وہ دی جا چکی ہے، اس کے بعد اللہ کا مزید کوئی حکم آنا نہیں ہے، بلکہ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت میں دراڑیں ڈالنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ محبت رسول یہ بنیاد ہے ایمان کی، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں سے ایمان کمزور کرنے کے لیے، رسول اللہ کی محبت کو کم کرنے کے لیے ختم نبوت میں دراڑ ڈالی گئی۔ دوسرا اہم ایشو یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے نبوت کا اعلان کرنے والوں نے ہمیشہ جہاد کو ختم قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ دو بڑی وجوہات تھیں، اور اسی نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اظہار کیا اس بات کا، اور اس زمانے سے آج تک تمام علماء کرام، اولیاء کرام، صوفیاء عظام یہ تمام کے تمام جد و جہد کرتے رہے، تحریری طور پر، تقریری طور پر، جلسے اور جلوسوں کی صورت میں، احتجاج اور مظاہروں کی صورت میں، لیکن یہ فتنہ 70 سال تک اپنی آب و تاب سے چلتا رہا۔ اور پھر قدرت خدابندی نے یہ عظیم کام کا صحرا بھی اس عظیم شخصیت کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا کہ جو خانوادہ صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے علم و دانش اور تقوی اور ہمہ جہد شخصیت کی بنیاد پر اور اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر جن کے اندر یہ قابلیت تھی۔ 1973 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اہل سنت والجماعت کی واحد سیاسی اور مذہبی جماعت جمعیت علماء پاکستان سیاست میں حصہ لیتی ہے اور پہلی مرتبہ الیکشن لڑتی ہے اور 4 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لبرل قومی اسمبلی کے اندر، جہاں پہ ساری سیکولر جماعتیں موجود ہیں اور ان کے پاس فقط 4 سیٹیں ہیں، لیکن اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے تقوی، علم، تدبر کی بنیاد پر اپوزیشن لیڈر قرار پاتے ہیں، اور پھر یہ
قادیانی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قرارداد پیش کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اور دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو، بلکہ سیکولر جماعت کے رہنماؤں کو بھی اپنے ساتھ متفق کرنے پر ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے اور منظور ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں مرزا غلام ناصر جو کہ نمائندہ ہے قادیان کی طرف سے، اور وہ اس بات پہ لیٹر لکھتا ہے، ٹیلی گرام بھیجتا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ ہمارا بھی مدعا شامل کیا جائے، یہ یک طرفہ کارروائی نہ کی جائے۔ یقیناً ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس وقت اسمبلی میں بڑا شور مچا، لیکن اس کو موقع دیا گیا اور اس کے لیے سرکٹ ٹیلی ویژن لگایا گیا اور اس پر یہ مناظرہ ہوا۔ کمال بات یہ ہے کہ اتنی بھری ہوئی اسمبلی میں دیگر سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں موجود ہیں، دیگر علماء کرام بھی اس اسمبلی میں موجود ہیں، لیکن مرزا ناصر کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے امام الشیخ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور اسے ہر سوال پہ دندان شکن جواب دیتے ہیں، اور بالآخر ہر لحاظ سے دلائل و براہین کے ذریعے اس بات کو طے کر دیا جاتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں دنیا کے تمام ممالک میں پہلا ملک ہے جس میں آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانی اور باقاعدہ اس کے ساتھ نام شامل کیے گئے کہ چاہے ان کا تعلق احمدی گروپ سے ہو، لاہوری گروپ سے ہو، مرزائی گروپ سے ہو، یا وہ قادیانی کہلاتے ہوں، وہ کافر کہلائیں گے۔ ہمیں 7 ستمبر کو ہمیشہ ختم نبوت کے عنوان سے منانا چاہیے، اپنے اس عقیدے اور ایمان کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے علماء کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے اور اس بات کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور آج بھی ہمیں ہوش سے رہنا چاہیے کہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اسلام پر وار کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔